آپ کو پتا ہے ہمارے سویلینز جنرلی جو ہے نا وہ سیاست میں ناکام کیوں ہیں؟ صبر نہیں ہوتا. ہماری جنرل عوام کو ہی صبر نہیں ہے سیاست میں. سیاست میں سب سے بڑی چیز چاہیے صبر. دیکھیں اگر نارمل دن ہوتے نا، نارمل حالات ہوتے، نارمل دن چل رہے ہوتے، جو پچھلے پرانے زمانے کے پاکستان کے دن چل رہے ہوتے، تو جو اس وقت ہو رہا ہے اس سے کلیئر ہو جاتا. سب بول رہے ہوتے کہ بھائی کام اتر رہا ہے. آپٹکس یہی کہہ رہے ہیں جو اس وقت ہے. اب دیکھیں ایک طرف اپوزیشن پھرتی پکڑ رہی ہے، دوسری طرف گورنمنٹ جلسے کر رہی ہے. ایک طرف انٹرنیشنل حالات مشکل میں ڈال رہے ہیں ڈیو ٹو جیو پالیٹکس اینڈ ایوری تھنگ، دوسری طرف انٹرنیشنل نظریں ان پرٹیکولرلی خان صاحب کے حوالے سے پریشان کر رہی ہیں، مفادات کو ہرٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل حالات. چیف جسٹس پولیٹیکل ڈسکورس میں فلی انٹر ہو چکے ہیں. اب اپنی منشتا کے لیے انٹر ہوئے ہیں تو خود دینے کو کتنا تیار ہیں چیف جسٹس صاحب؟ سوال یہ ہے. اگر نہیں تو پھر فیوٹائل ایکسرسائز ہے. ہاں اگر چیف جسٹس صاحب کی آفس کو استعمال کیا جا رہا ہے فار ڈفرینٹ ریزنس تو وہ الگ بات ہے، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی ایم ایف آتی ہے اور ادھر سے جس دن آئی ایم ایف آتی ہے اور ادھر سے ہمارے چیف جسٹس صاحب ریفارمس کے نام پر سیاسی ڈسکشنز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اٹس ناٹ اے کوئنسیڈنس. ابھی تو سر مزہ آنا ہے. آہستہ آہستہ یہ دیکھیے گا بار ایسوسیشنز جو ہے ان سب کے الیکشنز ہونے ہیں. آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کتنے وکیل جو ہیں وہ 26 امینڈمنٹ کو تسلیم کیے بیٹھے ہیں. اب یہ آپٹکس کلیئر ہیں کہ نظر آ رہا ہے سب کو کہ خان صاحب سے معاملات سیٹ ہونے ہیں. اب تو پی ٹی آئی کے اپنے ناقدین جو پی ٹی آئی کے ساتھ غصہ تھے چھوڑ کے گئے تھے، اب تو ان میں سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں. وہ کون ہے؟ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز والے. اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی خان صاحب کو چھوڑنے کی ڈیمانڈ، مطلب ڈیمانڈ تو کیا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں آرمی چیف کو ریکویسٹ کروں گا. مولانا صاحب بھی ظاہر دیکھیے گا عنقریب ان کی لینگویج بتا رہی ہے، عنقریب وہ بھی شامل ہو جائیں گے اور پھر کہانی وہیں جائے گی. جو میں ہمیشہ 6-8 مہینے پہلے سے کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی پوزیشن کو اگر ڈائلیوٹ کرنا ہے تو اس کو یہ ون نہ دو، یہ گرینڈ اپوزیشن کی طرف جاؤ. اب دیکھیے گا پی ٹی آئی جی ڈی اے سے اتحاد بنا چکی. اب رمضان میں یہ میٹنگز اور تیز ہوں گی، کمیٹی چلتی رہے گی اور پھر کہانی ایونچولی تحریک کی طرف جائے گی. آہستہ آہستہ پریشر آتا جائے گا کہ مان لیں ڈفرینٹ لوگوں سے اپیلیں بھی آنا شروع ہوں گی کہ نکال لیں خان صاحب کو جیل سے. اب نارمل حالات ہوتے تو یہ آپٹکس ہے نا، جو یہ سارے جو میں نے آپ کو بتایا، یہ دیکھ کے ہر کوئی کہتا کہ یار اسٹیبلشمنٹ اب گیم کر رہی ہے سرکار کے ساتھ. اب سرکار کو پریشانی بھی ہونی چاہیے، نظر بھی آ رہی ہے خاص کر کے نون لیگ کو، اور پنجاب میں اپنی پاپولیرٹی منوانے کے لیے جلد سے جلوسے کر رہے ہیں. شہباز ہو، نواز ہو، مریم ہو، تینوں ہی لگے ہوئے ہیں خان صاحب کو تنقید کرنے میں. یا تو پھر بھنک گئی ہے ان سب کو کہ یار کہیں اور معاملات بگڑ رہے ہیں. بٹ جو بھی ہے سرکار جیسے جلسے صرف تب کرتی ہے جب پتہ ہوتا ہے کہ مشکل ہے، حالات مشکل ہے. کیونکہ واہ یار دے ڈوئنگ، عمران خان صاحب نے بھی تو آخری وقت میں یاد ہے خوب جلسے کیے تھے، اور اس وقت پی ٹی آئی کو جلسوں کی اجازت نہیں دے رہا کوئی، خود لگے ہوئے ہیں جلسے کرنے میں. بٹ میں جب دوسری طرف دیکھتا ہوں تو پھر آپٹکس کچھ اور بھی دکھاتے ہیں، وہ کنفیوز بھی کر دیتے ہیں. وہ بیچارے پتن کے سربراہ جو ہے وہ جنہوں نے رپورٹ جاری کی تھی ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہیں، اور بھی بہت کچھ ہوئے جا رہا ہے. کہیں سے یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ سوچ میں کچھ فرق آیا ہے. کہ میرا ان سب سے سوال ہے کہ اگر ایسا ہے اور اتنا ہی آپ چوڑے ہیں اور واقعی کھڑے ہیں کہ اس سسٹم کو چلانے کے لیے، تو پھر پلان کیا ہے؟ انٹرنیشنلی کوئی پلان تو آپ کے پاس اویلیبل ہے نہیں. امید ہے کہ دنیا کی اگر نظر نہ جائے اور کر لیں گے، پھر نظر نہیں جائے گی تو ہم کرتے رہیں گے جو کرتے رہیں گے. تو پھر دنیا کی بھلے نظر نہ جائے، آپ کے دشمنوں کی نظر تو آپ کے اوپر رہے گی، ہاں بھلے کسی اور کی ہو نہ ہو، اور جو آپ کا دشمن ہے وہ اسٹرانگ ہو رہا ہے. اور اگر اتنا ہی سب سیٹ کر کے بیٹھے ہیں تو پھر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ نون لیگ کو کیا ضرورت پڑ رہی ہے اپنی پاپولیرٹی منوانے کی یا دکھانے کی؟ اپوزیشن الائنس ایکسپینڈ کیوں ہو رہا ہے؟ تحریک جو ہونی ہے رمضان کے بعد اس کا کیا ہوگا؟ مولانا کو تھریٹس کیوں بھیجے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے نہ ملو؟ فیصل وابڑہ جو کل تک کہہ رہا تھا کہ ہم جو چاہیں کریں گے، آج کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی والے خود عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کے بیٹھے ہیں. وائی آر دے ٹرائنگ ٹو بریک پی ٹی آئی؟ بیوقوفانہ کوشش ہے، کبھی بھی نہیں ہوگا یہ. لیکن کیوں ہو رہا ہے؟ چیف جسٹس صاحب کس کیپیسٹی میں مل رہے ہیں سیاسی لوگوں سے؟ سیاسی باتیں وہاں کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ بھی ایگزیکٹلی آئی ایم ایف کے ملنے کے بعد. اب یہ سب سوچتا ہوں تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ یار دیر آر ٹو تھنگس ہیپننگ. پھر یہاں پر آئدر دیر از اے ڈبے میں ڈبہ تو ہے دونوں ہی چیزوں میں، وچ سیمس ٹو ہیو
ڈیلیوژن، ایک ڈبہ ہے جس کو یہ ڈیلیوژن ہے کہ ہم کیوس بڑھا کے پھر ایک جھٹکے میں سب کنٹرول کر لیں گے، ہمیشہ کرتے آئے تاکہ خان صاحب کی پاپولیرٹی بھی ڈائلیوٹ ہو جائے، کیونکہ پھر ون جو ہے وہ خان صاحب کو نہیں جائے گی بلکہ پورے اتحاد کو جائے گی. اور پھر جب پیر وغیرہ مولانا جن کے وی آل نو کہ اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ تعلقات بہت پرانے، ہاں آج کل ڈگمگا رہے ہیں لیکن پرانے تعلقات تو ہیں، تو ان لوگوں کو جب اتحاد کا حصہ رہیں گے تو مینج بھی اچھا رہے گا سب کچھ. سو یہ پلان ہو سکتا ہے، بٹ ضروری نہیں کہ ڈبے میں ڈبہ اس طرح ہو. ایک اور ڈبے میں ڈبے کی ڈیفینیشن بھی ہو سکتی ہے کہ یہ سب جو ہو رہا ہے یہ سب ایونچولی کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو پرسنل ہے، جن کو پرسنل نفرت ہے، ان کو پریشر میں لانا ہے. زیادہ اس پہ بات ہے. تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اور یہ خود ہی خود ہو رہا ہے. اب اگر خود ہی خود ہو رہا ہے تو پھر حلق میں آ جائے گی پورے ملک کی چند مہینوں میں، آپ دیکھ لیجئے گا، بیکاز پھر کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، تسلی رکھیں، ہر صورت میں یہ عمارت گرنی ہے، بس ساتھ ساتھ کس کس کو گراتی ہے اس کا انتظار کریں بس، اور آپ کو اس چیز کا اندازہ بہت جلدی ہو جائے گا. اب ایز اے پرومس کہ سیٹرڈے کو میں کوشش کروں گا کہ میں پورے ہفتے کے سوالات لوں. تو اب پورا ہفتہ تو نہیں ہے لیکن 2 دن کے جتنے بھی سوالات ہیں تو میں کوشش کر رہا ہوں ان کے جواب دوں. عامر عباس صاحب کا سوال ہے کہ بھائی سندھ گورنمنٹ کا فیوچر کیا ہے؟ بڑا مزے کا سوال. سر جی نجومی نہیں ہوں میں اول تو، بٹ آئی کین ٹیل یو ویری آنیسٹلی کہ سندھ میں یہ جو نظام ہے یہ ایسے نہیں رہنا ہے. یہاں بھی بہت ہو چکا ہے. یہاں گرینڈ الائنس جو آیا ہے سندھ میں، یہ ڈمپرز پہ ہیوی ٹریفک جو اموات ہو رہی ہیں، اور پھر اسی پہ ایم کیو ایم لنڈن کے طرز پہ کچھ نامعلوم لوگوں کا بسز کو جلانا، یہ کینالز پہ اوپر لوگوں کے اوپر لوگوں میں ایک غصہ ہونا، آل آف دس از اے برننگ ایشو. اور سندھ میں اپوزیشن الائنس کا آنا، جی ڈی اے کا آن بورڈ کرنا از obviously going against سندھ گورنمنٹ. بٹ if you ask me whether پیپلز پارٹی will remain relevant or not, تو yes, پاکستان پیپلز پارٹی will remain relevant. They play well always. پیپلز پارٹی سر دیکھیں بہت سیانی ہے. ایک طرف نون لیگ اپنی پاپولیرٹی منوانے کے لیے جلسے کر رہی ہے، دوسری طرف پیپلز پارٹی غائب ہے. کہاں ہے پیپلز پارٹی؟ اور جب آرمی چیف صاحب یو کے میں ہیں تو بلاول صاحب بھی یو کے پہنچے ہوئے ہیں. ہم ویسے ہی مشہور ہیں لنڈن پلینس کے حوالے سے، اور بلاول صاحب تو ابھی ریسنٹلی یہ کہتے پائے گئے، پی ٹی آئی کے دوستوں نے یہ خبریں چلائی تھی کہ بلاول صاحب کے اور آرمی چیف کے کچھ سوال جواب ڈے جواب بٹ جواب ہوا ہے. تو خیر، تو اور بلاول صاحب ابھی ریسنٹلی یہ بھی کہتے پائے ہیں کہ انتقام نہیں، ماشاء اللہ کا متعمل نہیں ہو سکتا، یہ اس طرح پاکستان نہیں چل سکتا. وہ بھی یو کے میں کھڑے ہو کر کہا ہے، جس ملک کے بارے میں مشہور ہے کہ خان صاحب کے لیے لابنگ کرنا چاہ رہا ہے. اور انٹرسٹنگلی مجھے تو اس بار دوبارہ سندھ بیٹل گراؤنڈ بنتا نظر آ رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کی مرضی سے ہی بنتا نظر آ رہا ہے. اب جہاں یہ باتیں ہیں وہاں پیپلز پارٹی اتنا اوبلائج بھی کر رہی ہے کہ مرتضیٰ جتوئی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کے ٹی جتوئی بھی دے دو ہمیں. کے ٹی ممتاز بھٹو سے تو لے لی، اب کے ٹی جتوئی کے پیچھے بھی لگے ہیں. ظاہر کارپوریٹ فارمنگ کا کمال ہے، اور کارپوریٹ فارمنگ کس کا کام ہے؟ سو سی پیپلز پارٹی ول کیپ اٹ سیلف ریلیونٹ ون وے اور دی ادر. عقیل صاحب کا سوال ہے کہ 26 اور 9 مئی والی بات کیوں دب گئی ہے؟ کہاں دبی ہے سر؟ سر درد بنی ہوئی ہے ابھی تک، کیونکہ خان صاحب تو بظاہر پیچھے نہیں ہٹے ہیں. اب دیکھیے گا یہ سارے مدعے مطلب واپس دوبارہ اٹھنا شروع ہو جائیں گے آفٹر رمضان. فی الحال شاید ٹائم دیا جا رہا ہے کہ چیزوں کو سیٹل کرنے کے لیے، یا پھر ٹائم دیا جا رہا ہے کہ پریشر اور ہیٹ کو فیل کیا جائے. کاشف علی صاحب کہتے ہیں کہ آخر میں کون جیتے گا اس پوری لڑائی میں، عوام، اسٹیبلشمنٹ؟ سر اگر انقلاب آنا ہوتا تو میں بولتا عوام، بٹ عوام کیا چاہتی ہے؟ اگر شکلیں بدلنا چاہتی ہے، شکلیں بدلنے پہ اگر آپ مان جائیں گے، اگر آپ کا جواب ہے ہاں، تو پھر ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ جیتے گی. ہر بار ماشاء اللہ اس کو ڈیفیٹ کر کے جیت کس کی ہوئی ہے؟ آپ کو جواب مل جائے گا. پاور پالیٹکس میں انقلاب نہیں ہوتا سر. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ حالات ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ سیاست کس قسم کی کرنی چاہیے. جو عوام کی رائے ہے وہی اس وقت کا سچ کہلاتا ہے. یہ میری فلاسفی ہے. ظاہر ہے اگر خان صاحب بھی آ کے یہی کام کریں گے تو جیتی تو صرف اسٹیبلشمنٹ ہی. اور جب پاور پالیٹکس ہو رہی ہوتی ہے نا سر، تب بھی اصل ویلیو عوام کی ہوتی ہے. لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ کسی اور کی ہے، لیکن عوام کی ہوتی ہے، بشرط ہے کہ عوام اپنی منوائے. اسی پر جب انقلاب کے علاوہ لولی لنگڑی بھی اگر جمہوریت چلتی رہے
تب بھی آہستہ آہستہ پاور لوز ہی کرتے رہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا دنیا میں جو بھی ایک ڈیپ اسٹیٹ کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. اسٹیبلشمنٹ تھوڑا آگے بڑھتی ہے پھر پیچھے ہٹتی ہے, پھر تھوڑا آگے بڑھتی ہے پھر پیچھے ہٹتی ہے. اسی طریقے سے سسٹم بچایا جاتا ہے اور عوام, اور اسی طریقے سے ہی عوام کو بھی یا عوامی رد عمل کو بھی کچھ مینیج کیا جاتا ہے. اب فرق صرف تب آ جاتا ہے کہ جب ایک وہ ڈیلیوژن میں انسان چلا جائے کہ میں جو کر رہا ہوں وہی ہوگا اور ہوتا رہے گا. تب پھر اگر سسٹم بچانا ہوتا ہے تو ڈیلیوژنل لوگوں کو سائڈ میں کیا جاتا ہے کیونکہ مفاد کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے, یا پریشر بنایا جاتا ہے کہ وہ سائڈ پہ خود ہی ہو جائے, نہ بھی ہو تو پیچھے ہٹ جائیں, نہ بھی ہو تو تھوڑا سا ڈر جائیں. اور اگر ڈبے میں ڈبہ نہیں ہے اور کچھ بھی پلاننگ نہیں ہے, بس ڈیلیوژن ہے کہ مینیج ہو جائے گا اور سب کو ہے, تو پھر خود ہی خود چیزیں اس نہج پہ آ جاتی ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی. جنرل ضیاء آخر تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے رہے. ان کے ذہن میں آخر تک یہی تھا کہ بنگلہ دیش کو ہینڈل کر لیں گے. پھر کیا ہوا؟ امریکہ دنیا کا سپر پاور 20 سال سے لگا رہا کہ افغانستان کو ہینڈل کر لیں گے. کیا حاصل کیا؟ چھوٹی سی مثال لے لیں, ابھی 1 سال میں جو کیا ہے انہوں نے, ملک کی تباہی کے علاوہ کیا حاصل کیا ہے. سو یہ سسٹم بچانا ہے تو اسٹیبلشمنٹ جیت سکتی ہے, جیت تو نہیں سکتی, پھر بھی اسپیس تو لوز کریں گے لیکن پھر بھی اسپیس واپس بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں. اور اگر نہیں بچانا یا گمان ہے کہ کر لیں گے تو پھر آخر میں عوام ہی جیتے گی. احمد صاحب کا سوال ہے کہ بھائی رولنگ جنتا کو ہماری پرواہ نہیں ہے, رولنگ جنتا ڈز ناٹ ہیو ٹائم فار دا پرابلمس جو ہم عام عوام کے ہیں. نو سر, دے ڈونٹ. وائی وڈ دے؟ آدھوں کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ انتشاری ہیں, آدھے ایجنٹس ہیں اور باقی 70 اسٹیٹس ہیں, تو کسی کو کیوں پرواہ ہے؟ اب یہ کسی نے سوال کیا ہے, پتہ نہیں ان کا نام کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ بھائی بتاؤ پی ٹی آئی کا کیا بنے گا. یہ ہمیشہ اس طرح کے ہی سوال کرتے رہتے ہیں. بڑے کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ بالکل ہی نیگیٹو ہوتے ہیں اور بالکل ہی وہ ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہونا ہی نہیں ہے, ان میں سے ہیں شاید. پی ٹی آئی, سر پی ٹی آئی کا وہی بنے گا جو خان صاحب چاہتے ہیں. زیادہ آپ سمجھدار ہیں, پھر ہونی تو ڈیل ہی ہے ایونچولی. آبویسلی ڈیل کس حساب سے کریں گے سوال یہ ہے, ڈیل کے ٹرمز کیا ہوں گے سوال یہ ہے. باقی اگر آپ کا سوال ہے کہ پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی تو نہیں, ذرا ایسا نہیں ہوتا. آپ کو ٹریلرز مل رہے ہیں نا یار, یہ لمز میں جو ہوا ہے اچھا خاصا ٹریلر مل چکا ہوگا. اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے؟ اٹس نتھنگ ٹو ڈو وتھ پارٹی, ایک پارٹی سے ہے ہی نہیں. اٹس کمپلیٹلی ٹو ڈو وتھ اس وقت عوام کیا سوچ رہی ہے. اس وقت عوام کی سوچ سے جو الائنڈ ہے وہی بڑا لیڈر ہے, باقی کچھ نہیں ہے. یہ آفتاب صاحب کا سوال ہے کہ بتائیں کہ پی ٹی آئی تو فل آرمی کے خلاف بولے جا رہی ہے, کلچر کے ہی, تو جب عمران خان کو گورنمنٹ ملے گی تب یہ کیا آرمی کو واپس بیرکس میں بھیج دیں گے؟ بیرکس میں ہی ہے آلریڈی, اور یہ جو پی ٹی آئی کے خلاف ہوا اس کا بدلہ لے گی پی ٹی آئی. سر آسان الفاظ میں نو, پی ٹی آئی ول ڈو نو سچ تھنگ. اول تو بدلہ لینا بھی نہیں چاہیے پی ٹی آئی کو, اگر لے گی تو اپنا نقصان کرے گی. سیکنڈلی ڈیپینڈس کہ پی ٹی آئی ڈیل کیا کرتی ہے, کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ اب جو بھی ڈیل ہوگی اس میں خان صاحب بہت اسپیس تو لے لیں گے, بہت اسپیس ملے گا اس ڈیل کے بعد, یہ آپ لکھ لیجئے گا. اور اسٹیبلشمنٹ لوز کرے گی بہت زیادہ اسپیس, بہت آگے آ چکے ہیں. انٹل انلیس خان صاحب کمپرومائزنگ پوزیشن میں چلے جائیں, فی الحال تو نظر نہیں آ رہے. لیکن پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خان صاحب کس حساب سے اس کو مینیج کرتے ہیں, یہ سب سے بڑا سوال ہے. اکثر لوگ اسی سوال پہ کنفیوز رہتے ہیں کہ سویلینز کو پاور مل تو گیا لیکن مینیج کس سے کیا جائے. بھٹو کو بھی تو اسپیس ملا تھا نا, مشکل اس کے لیے بھی یہی تھی کہ اس کو بھی روڑے اٹکائے جاتے تھے, مسائل پیدا کیے جاتے تھے. بٹ بھٹو کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ اب مجھے نہیں پتا لوگ کیا کیا کہتے ہیں اس بارے میں, بٹ میرے نزدیک تو اس کی سب سے بڑی غلطی یہی تھی کہ ہی وانٹیڈ ٹو سیکیور ہز پاور بائی آل مینس. تو بس پھر جب آپ یہ کرتے ہو تو پھر پاور آپ کے ہاتھ سے اسی دن نکلنا شروع ہو جاتا ہے. آئرن مین صاحب کا سوال ہے, کون نام ہے آئرن مین صاحب؟ ہاں 2-3 سوال, بلکہ بہت 2-3 سے بھی زیادہ ہیں ان کے سوال. ان کے سارے سوالوں کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں میں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھائی دے دیں. پہلا کہتے ہیں کہ خان صاحب کب باہر آئیں گے, اور بار بار پوچھتے ہیں خان صاحب کب باہر آئیں گے, اور پھر پرائم منسٹر بننے سے بعد کیا ان کو زیادہ فریڈم ملے گا. یہ سوال کا جواب میں اوپر دے کے آیا ہوں, لیکن پھر بھی اس وقت جس حالات میں ڈیل ہوگی لازماً خان صاحب کو فریڈم زیادہ ہوگا. یہ میں بار بار کہتا ہوں, خان صاحب کے پاس اسپیس زیادہ ہوگی, لازماً ہوگی. ایز ٹو کب باہر آئیں گے اٹ کمپلیٹلی ڈیپینڈس کہ حالات کس طرف جائیں گے. اگر ایلیفینٹ ان دا روم کو اگنور کیا جا رہا ہے اور ڈبے میں ڈبہ بھی نہیں ہے
تو پھر یہ چیز پریڈکٹ نہیں کی جا سکتی کہ جو بوائل ہو رہا ہے اس وقت وہ کیا رنگ لائے گا. بٹ اف یو آسک می تو یہ میں اگر کہوں تو یہ خود ہی خود ہو رہا ہے، لیکن اس کو روکا نہیں جا رہا ہے یا پرواہ نہیں کی جا رہی روکنے کی، یا یہ سوچا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا نہیں ہے. دیٹ شوز اونلی ٹو تھنگس، یا تو ڈیلوژنل ہے کہ یار یہ سسٹم ہمارا چل جائے گا، یہ بکواس کرتے رہے جو کر رہے ہیں، یا کوئی چاہ رہا ہے کہ ہوتا رہے تاکہ جو اس طرح چلانا چاہ رہے ہیں ان پہ تھوڑا سا پریشر آئے اور ریکنسیڈر کریں. ہماری اسٹیبلشمنٹ اتنی، پتہ نہیں کنوں نے یہ سوال کیا تھا، ان کا نام سمجھ نہیں آ رہا، ہماری اسٹیبلشمنٹ اتنی ڈفر ہے، نیرو مائنڈیڈ اور کرپٹ کیوں ہے اس وقت اس کا جواب میں ایسے دے دیتا ہوں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بن کے نہیں سوچا جا رہا. جیسے منیف فاروق صاحب کہتے ہیں نا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، تو سر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بن کے سوچا جا رہا ہے. کیا بھٹو، زرداری اور شریف فیملی پاکستان پالیٹکس سے باہر ہوگی یا کبھی ہوگی، یا یہ ایسا ہی چلتا رہے گا؟ چلتا رہے گا، ایسے کوئی باہر نہیں ہوتا سر. باہر تو ابھی تک چودھری شجاعت صاحب بھی نہیں ہوئے ہیں، وہ آج پرویز خٹک صاحب جلسے کر رہے ہیں. کین یو امیجن وہ بندہ، وہ مطلب اس وقت پرویز خٹک جیسے شخص کو بھی امید ہے کہ وہ سیاست کر سکتا ہے، اور ہمارے لوگ جو میجورٹی میں ہیں، جنہوں نے میجورٹی میں ووٹ کیا ہے، وہ یہاں فضول میں نا امید ہوئے جا رہے ہیں. سیکھے کچھ ان سے سر. تو کیا پاکستان میں ابھی بھی انڈیا کے اسپائرنگز ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے ابھی بھی ہیں. ان کو لگتا ہے آئرن مین کا صاحب کو، یس جی ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ تھے، ہمیشہ رہیں گے. ہر ملک کے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ملکوں میں. کیا مولانا پریزیڈنٹ بنیں گے؟ یہ بار بار پوچھتے ہیں. اٹ وڈ بی ریئلی یس، بٹ ایٹ لیسٹ وہ کہتے ہیں کہ ہی از سم واٹ بیٹر دین زرداری، بقول ان کے ہی شوڈ بی گیون اے چانس. جواب ہے کہ ہی ڈیسپریٹلی وانٹس اٹ سر. مولانا کا ابھی بھی جو ٹاکڑا اٹکا ہوگا نا، میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ پرابلی اسی چیز پہ ہی کہیں اٹکا ہوگا، اور وہ اس چیز کے لیے اس بار اسٹیبلشمنٹ کو بھی آن بورڈ رکھنا چاہیں گے جو بھی ڈیل بنے گی. اس لیے ابھی تک مخمسے کا شکار ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد بنائیں کہ نہیں. میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ مولانا جوائننگ ول بی دا کلیئر ہنٹ کہ اب کہانی ایک طرف ہونی ہے. پی ڈی ایم کا اتحاد بھی سال کے آخری مہینوں میں بنا تھا، اور پھر کیا 6 مہینے 5-6 مہینے اتنے ہی لگے تھے اپریل میں آنے کے لیے اور سرکار کے جانے کے لیے. سو یو گیٹ دا آئیڈیا. سوال ہے کہ ول ڈیول سٹیزن شپ سسٹم ول ایڈ؟ اٹ واز بقول ان کے کہ ایکچولی ایک رانگ موو تھا جو انٹروڈیوس ہی نہیں کرنا چاہیے تھا پاکستان کے اندر. وائی شوڈ اٹ اینڈ سر؟ میرا تو یہی جواب ہے، یہ تو انسیکیورٹی ہے نا کہ ڈیول سٹیزن شپ نہ ہو. بھائی کیوں نہ ہو؟ آپ سرکار اور سرکار کی چیزوں سے ریلیٹڈ ساری ڈیول نیشنلٹیز بند کر دیں، لیکن پبلک ایٹ لارج کو کیسے بین کر سکتے ہیں؟ مرضی ہے ان کی، اور کیوں کرنا ہے؟ اس سے ہوگا کیا؟ نہیں ہوں گے نیشنل تو کیا فرق پڑ جائے گا، اور ہوں گے بھی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ ہم ایک قوم نہیں ہے سر، یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. ہم فیڈریشن ہے، ہم پاکستانی ہیں لیکن ایک قوم نہیں ہے، ہم 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں. یہ جو ڈیول نیشنلٹی بین کرنا ہے، یہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو صرف انہی ممالک میں آپ کو نظر آئے گا جو ہسٹوریکلی اپنی ایک شناخت پہ تھوڑا انسیکیور بھی ہوتے ہیں، تھوڑا اس کو بچانے بھی چاہتے ہیں، اور پھر اپنی شناخت پہ ہی ان کا ہسٹوریکلی ملک بنا ہوتا ہے. آخری سوال ہے کہ اس پاکستان ایون ڈوئنگ سم تھنگ فار کلائمیٹ چینج؟ دس تھریٹ از ریئل، بقول آئرن مین صاحب کے. نو سر، پاکستان از ناٹ. ہمارے پاس اتنے مسائل ہیں سر، ہم کیا کلائمیٹ چینج کے لیے سوچیں گے؟ آپ دیکھیں کینالز بنا رہے ہیں، نوئنگ کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، پیٹرنز چینج ہوں گے بارشوں کے، پانی کے، سب کے، لیکن پرواہ ہے ڈیزرٹس کو آباد یہ ایک ڈیزرٹ کو آباد کرنے کے لیے آپ لگے ہوئے ہیں. چولستان ڈیزرٹ ہے نا، صوبوں کو تباہ کرنے میں. اب آپ سوچیں اس کینالز والے مسئلے پہ نا میں بہت بڑی ایک کانسپریسی کھڑی کر سکتا ہوں. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کیسے. دیکھیں بدقسمتی ہے کہ بلوچستان کی تو لٹرلی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. ہاں میں تو چاہتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی والے جا کر مارنگ بلوچ کے ساتھ بھی اتحاد بنائیں تاکہ ریئلائزیشن ہو اصل قسم کی اسٹیبلشمنٹ کو. جس دن یہ ہوا نا اس دن پھر جھٹکے آئیں گے پھر. خیر، حالانکہ خیر بلوچستان کو ان کو بھی اتنا ہی اثر ہوگا یہ جتنا کینالز بننے کے بعد سندھ پہ اثر پڑے گا، لیکن بلوچستان کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. ایک فراڈ قسم کا آئیڈیا ہے کارپوریٹ فارمنگ، فراڈ قسم کا، اس میں لگے ہوئے ہیں. گرین پاکستان انیشیٹو اونڈ بائی پاکستان آرمی. ریئلی اگر میں نیت و بے شک نہ بھی کروں تو سوچیں ہے کیا. 50 لاکھ ایکڑ زمین، 50 لاکھ، کین یو امیجن؟ یہ کس لیول کی بات ہے؟ یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ زمینیں وہی ہیں جو کالا باغ کے لیے خریدی تھیں، لیکن کالا باغ تو بنا نہیں. اب یہ کینالز
اب کے پی کے بھی جب کالا باغ کے مسئلے کے اگینسٹ تھا تو 2 صوبوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے تھے. ارے کے پی کے بھی ساتھ تھا اس وقت, سندھ کے ساتھ تھا, لیکن اب سندھ اکیلا ہے تو چڑھائی جاری ہے. ہوپفلی یہ گرینڈ الائنس جو نیشنل لیول پہ بنایا جا رہا ہے نا, اس میں یہ چیزیں کو بیس بنایا جائے گا کہ یہ کام چھوڑ دیں, یہ کام بند کریں. لیکن اب نمبرز پہ دیکھیں نا ذرا آپ, ٹوٹل کیلکولیٹڈ لینڈ جو ہے نا, ٹوٹل جو جن کا پانی جو ہے دیا جاتا ہے سندھ کو, وہ ہے تقریباً کوئی 2.25 لاکھ ایکڑ کے قریب ہوگی. اور اس میں سے اگر 50 لاکھ ایکڑ جب پانی آپ بلوچستان جائے گا تو پنجاب ایکسٹرا پانی پیدا کرتے ہیں یا سندھ کا لے گا؟ ظاہر ہے سندھ کا لے گا. آپ خود ہی سوچ لیں یہاں سے. اب یہ بھی سوچیں کہ اب یہاں سے کانسپریسی لے لیں آپ کہ سندھ کی اکنامی کی مین وجہ, کراچی کی انڈسٹریز تو اپنی جگہ ہیں, لیکن کتنا سندھ میں رہنے والے کتنے لوگ انڈسٹریلسٹ ہوں گے بڑے, یا انڈسٹری سے فائدہ لے رہے ہوں گے, اور سندھ میں رہنے والے کتنے لوگ ایگریکلچر سے فائدہ لے رہے ہیں. ایون شہرز, بڑے بڑے شہر ایگریکلچر پہ پڑ رہے ہیں سر. اب یہ وہ مدعا ہے, مین اکنامی ہے سندھ کی. یہ کانسپریسی کو جنم دیتا ہے کہ آپ مفلوج کرنے کے لیے سندھ کی اکنامی کے لیے, یہ پورا آپ سندھ کی اکنامی کو ہرٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. یہ کانسپریسی جنم لے سکتی ہے نا. یہی بات پھر ہم لوگ کرتے تھے کہ یہ چیز سندھ میں ایک الگ ہی زاویے میں چلی جاتی ہے. عزیر خان صاحب کا سوال ہے کہ کیا سرنڈر کریں گے؟ اگر کر دیا تو پھر یہ جو پیپلز پارٹی پی ایم ایل این جو اکٹھا رکھا ہوا ہے ان کو, یہ دوبارہ چڑھ دوڑیں گے, چکر میں لگ جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, اور پھر پی ٹی آئی والے نہ چڑھ دوڑنے کے فضیلت سکھائیں گے یا فضیلت بیان کریں گے. بالکل ایسا ہی ہوگا سر. ڈیل کیا ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. انقلاب آ رہا ہے تو سرنڈر بھی ہو جائے گا, یہ ایک الگ بات ہے. انقلاب تو نہیں آ رہا نا, تو پھر ورنہ تو پھر بس اسپیس دی جائے گی. اب اس اسپیس میں کس طرح مینج کیا جاتا ہے, یہ سوال ہے. کسی نے سوال کیا ہے کہ بھائی ریممبر چیکسلوویکیا فرام 1918 ٹو 1993. ہاں ٹھیک ہے, چیکسلوویکیا بہت ایک ڈسٹرب رہا تھا. وی سی ان کو بھی پاکستان کا کچھ اس طرح حالت نظر آ رہا ہے. نو, آئی ڈونٹ تھنک سو. دیٹ کمپیریزن از ناٹ رائٹ. کسی نے سوال کیا ہے کہ بات سوچوں سے بہت آگے بڑھ گئی ہے اور مجھے تھوڑا علم کم ہے اس چیز کا. ہوگی آگے سر, ہو سکتی ہے. یہ شادی صاحب کا سوال ہے کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ سے جا کر کوئی ہیلپ لیں, ہماری عدالتوں سے تو مایوس ہو چکے ہیں. سر جی نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ہم انٹرنیشنل لاء میں جو ہے وہ ڈیولزم پہ چلتے ہیں, مونزم پہ نہیں چلتے ہیں, اور ویسے بھی انٹرنیشنل لاء ریلیونٹ ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ انٹرنیشنل کورٹ سے امید نہ لگائیں, انٹرنیشنل حالات سے امید لگائیں. ٹرمپ از بیہیونگ لائک اے ڈکٹیٹر. ہاں, اور میں جو بار بار کہتا تھا کہ وہ رشیا کو بڑھاوا دے گا, اب تو سیٹھی صاحب جیسے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں. خیر, تو مجھے فیلنگ آ رہی ہے کہ ٹرمپ کو شاید روکا جائے, کیونکہ جس طرح وہ بیہیو کر رہا ہے, جس طرح وہ مین کے گورنر سے بات کر رہا تھا, جس طرح وہ اپنے ملک میں ریئیکٹ کر رہا ہے, بٹ ہو سکتا ہے اس کو روکا جائے. بٹ اف ہی از ناٹ, اگر اس کو روکا نہیں جا سکتا, اور اگر 4 سال چل گیا تو دنیا کا نقشہ بدل جانا ہے سر. پاکستان تو بہت چھوٹا سا پلیئر ہے, تو یہ جو حالات ہیں آپ کیسے لگا سکتے ہیں کہ یہ صاحب سیم ہی رہیں گے؟ ہم ایک سائفر سے حکومتیں ہلا دیتے ہیں اپنی. قریب ماضی کی بات ہے. اب پتہ نہیں کسی کا سوال ہے کہ بھائی جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ وہ کسی ضرورت سے ایکسیپٹ نہیں کرے گی, پرسنل ریزنس ہیں, اور ان کا سوال ہے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کی سپورٹ کے بغیر ظاہر خان صاحب چلا نہیں پائیں گے اف ہی کمز ٹو پاور. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ان کو سب پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چھرا کھوپ دے گی, مطلب 77 سال کا جو اپنا پاور ہے کبھی لوز نہیں کرے گی, وقتی طور پہ سی کے پیچھے ہٹ جائے گی, 1 سال 2 سال گزرنے کے بعد پھر خان صاحب کو تنگ کرے گی, اور ایونچولی خان صاحب کو شہباز شریف بننا پڑے گا تاکہ اگر ان کو پاور برقرار رکھنا ہے, اور پھر اسی طرح پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب تبھی حل ہو سکتا ہے جب پاکستان میں کوئی ایسا آرمی چیف آئے جو خود سے, پھر انہوں نے ٹرکی کی مثال دی کہ خود سے پاور ہاتھ میں دے دے سولینز کو. آپ کے سوال کا جواب میں نے بہت ساری ڈسکشنز میں دیا ہوا ہے, لیکن دیکھیں یہی ہوتا ہے سیاست میں, اسپیس لوز کرتے ہیں اور پھر اسپیس کو مینج کرنا ہوتا ہے. اسپیس تو مل گئی, اب اس اسپیس کو کیسے مینج کرنا ہے. یو آر ایبسلیٹلی رائٹ اباؤٹ دا آرمی چیف. جب خود سے کوئی آئے اور خود سے وہ یہ نہ کرے تب تک کچھ نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن وہ کیسے آئے گا؟ 2 طریقے. ایک تو انسٹیٹیوشنز اسٹرانگ ہو جائیں, بات یہیں ختم ہو جائے گی, کوئی نہیں مانے گا. انسٹیٹیوشنز اگر اسٹرانگ کر دیے جائے, ٹرکی میں یہی ہوا تھا. دوسرا ہے کہ انقلاب لے آئیں,
اور کوئی خونی قسم کا، بات وہیں ختم ہو جائے گی. ادروائز یہ سائیکل ظاہر ہے، آپ جیسے آپ نے کہا کہ یہ چلتا رہے گا. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہائبرڈ سسٹم کو بچانا اول ترجیح رہے گی، نہ کہ کچھ اور دنیا کے حالات آپ کو ویسے ہی مجبور کریں گے. یہ سامنے نظر آ رہا ہے. ابھی ہم یو کے کا یہ جو ٹرپ ہوا ہے نا، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. یہ تحلیل آصف صاحب کا کوئی سوال ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھائی عمران خان صاحب بھی آ کر کیا ملک کو صحیح ٹریک پہ لا سکتے ہیں، کیونکہ یہ جنریشن تو بالکل لا قانونیت کی عادی ہو چکی ہے. سر جی، یہ تو خان صاحب کی سیاست پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ان کی ماضی سے اگر میں جج کروں تو جواب ہے نو، بٹ اگر ان کے پریزنٹ سے میں جج کروں تو ڈیفینیٹلی انپریڈکٹیبل ہے. کسی نے سوال کیا کہ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ چیف وزٹ جو یو کے کیا ہے انہوں نے، اور پھر کوئی سپورٹ کی امید ہے کیا یو کے سے پاکستان کے حوالے سے؟ آئی ہیو سیڈ اٹ ملٹیپل ٹائمس، یو کے کا یا انٹرنیشنل کمیونٹی کا اس وقت پاکستان میں کوئی خاص انٹرسٹ ہے نہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی سیاست کے سارے فیصلے تقریباً یو کے میں ہوتے ہیں. امریکہ بھی عموماً یو کے کے تھرو ہی ایسی چیزوں کی ڈیلز کرتا ہے. اس لیے ہمارے ملک میں ہمیشہ لنڈن پلانز ہی رہے اور پھر الزام ہمیشہ امریکہ پہ لگتا رہا ہے. اس کے علاوہ ورلڈ سٹیج پہ کوئی ریلیونس مجھے تو نظر نہیں آ رہی ان ٹرمز، اور اسپیشلی ان ٹرمز آف یو کے. نو، آئی ڈونٹ سی اینی. کسی نے سوال کیا کہ پاکستان ٹکڑے ہونے جا رہا ہے. اوہ، اگر ایسا ہے تو غلطی پھر ہم عوام کی بھی ہے سر. وی کین ایزیلی اسٹاپ دس. ریمبر، عوام کبھی بھی کسی کو بھی روک سکتی ہے، بشرط ہے کہ ایک امبریلا کے نیچے آ کر روکیں، ایک ٹارگیٹ کے نیچے آ کر روکیں، تتر بتر نہیں. اگر تتر بتر عوام نکل آئی تو پھر اس کے انجام بھی بہت تتر بتر ہوتے ہیں. ادروائز اسی طرح چلتے رہے تو کہاں کہاں سے اسٹرنگز پل ہو جائیں گی، وی ہیو نو آئیڈیا.